الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد. عزیزان محترم اور شریکان مجلس، آج کے ہماری اس مجلس میں آپ حضرات کے سامنے ایک عنوان لے کر آیا ہوں جو ہے اسلام اور تفریحات. اسلام ایک ہماگیر مذہب ہے جہاں اسلام میں ظاہر میں امن و شانتی ہے، وہاں اسلام انسان کے باطن کو بھی امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے. امن و شانتی باطن کی کس طرح؟ مطلب یہ ہے کہ انسان ذہنی سکون میں رہے، انسان ذہنی تناؤ میں نہ رہے، اس کا ذہن پرسکون ہو، اس کی باڈی پرسکون ہو. اس کے لیے بھی اسلام آیا ہے. تفریحات اسلام کے اندر بھی ہے. تفریحات سے انسان کی صحت برقرار رہتی ہے، انسان کا ذہن تیز ہوتا ہے. تو تفریحات اسلام کے اندر بھی ہے. زندگی میں تفریحات کا ایک مقام ہے، اس سے آدمی فرحت اور خوشی محسوس کرتا ہے. تفریح کا ایک بڑا ذریعہ کھیل کود ہے. ہر قوم کے اپنے مخصوص کھیل کود ہوا کرتے ہیں. اب تو بعض کھیل بین الاقوامی حیثیت اختیار کر چکے ہیں. بچوں کو کھیل کود سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، یہ ان کی عمر کا ایک فطری تقاضا ہے، لیکن اس میں شغف اور انہماک سے زندگی کے اعلیٰ مقاصد نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. اس لیے بہت سے لوگ کھیل کود کو پسند نہیں کرتے اور بچوں کو اس سے باز رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. بچے کو کھیل کود کا مناسب موقع ملنا چاہیے، اس سے اس کی صحت اور تندرستی پر خوشگوار اثر پڑتا ہے. جو بچہ کھیل کود سے دور رہتا ہے یا دور رکھا جاتا ہے، اس کی صحیح نشو و نما نہیں ہو پاتی اور وہ کمزور صحت کے ساتھ میدان عمل میں آتا ہے. اس کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بچہ بہت سی باتیں اپنے ہمجولیوں کے ساتھ کھیل کود میں سیکھتا ہے. اس میں صبر و ضبط، نظم اور ڈسپلن، جرأت اور ہمت اور مسابقت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں فلاں سے آگے بڑھ جاؤں، میں فلاں سے آگے بڑھ جاؤں. یہ آگے بڑھنے کا جذبہ آج انہی کھیل کود سے ہوتا ہے. یہ جذبہ جب اس کے اندر پیدا ہوتا ہے تو یہ آگے جا کر ہر چیز میں اس کو آگے بڑھنے پر ابھارتا ہے، مجبور کرتا ہے اور تحریض کرتا ہے کہ میں ہر ایک سے آگے بڑھ جاؤں، ہر کام میں آگے بڑھ جاؤں. یہ چیز کسی اور ذریعے سے مشکل ہی سے پیدا کی جا سکتی ہے. عزیزان گرامی، اہل عرب میں جو کھیل رائج تھے، عہد وحی اور عہد رسالت میں بچے وہی کھیل کھیلتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے انہیں اس سے منع کیا ہے، بلکہ ایک طرح سے ترغیب دی اور ہمت افزائی فرمائی. احادیث میں بھی اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ کمسن صحابہ میں شمار ہوتا ہے، آپ کا کمسن صحابہ میں شمار ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کی عمر مبارک یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی عمر 10 برس کی تھی. اور آپ سے بہت ساری روایتیں ہیں، جن میں سے آپ حضرات کے سامنے کچھ روایتیں پیش کرتا ہوں. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم کمسن بچے کھیل رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہمیں سلام فرمایا. آپ نے بچوں کے کھیل کود پر کوئی زجر توبیخ نہیں کی، یعنی ڈانٹا نہیں، چلایا نہیں، ان کو منع نہیں کیا، بلکہ سلام کے ذریعے خوشی اور مسرت کا اظہار فرمایا. آپ کے رویے میں اسلامی اخلاق کی تعلیم بھی تھی، یعنی سلام کرنا، بچوں کی ہمت افزائی کرنا، بچوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا، بچوں پر شفقت کرنا. اسی طرح سے جو بچے کھیل رہے تھے اس کھیل کی تائید کرنا بھی تھا کہ اسلام نوجوان ہی سے پھیلا ہے، اور اسلام کے اندر بلکہ ہر قوم و مذہب کے اندر اصل قوت اور طاقت نوجوان ہوا کرتے ہیں. اصل قوت ہر قوم کی اصل قوت نوجوان ہوتی ہے. الشباب مخ الامہ، نوجوان قوم کا لب لباب ہوتا ہے.
قوم کا مغز ہوتا ہے۔ جب تک کسی قوم کا نوجوان بیدار نہیں ہوتا وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی، وہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو کھیل کود سے منع نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ آج یہ بچے کھیلیں گے کودیں گے تو ان کے قوا مضبوط ہوں گے، ان کے اعضاء مضبوط ہوں گے، تو کل ان کے جب اعضاء مضبوط رہیں گے تو یہ کہیں بھی آگے بڑھ سکتے ہیں، اور امت کے اندر جب بھی اور مسلمان اسلام کو جب بھی کوئی حالات پیش آئیں گے تو یہ آگے بڑھ سکتے ہیں، اور جہاں اسلام کلمے کے زور سے پھیلا ہے وہاں طاقت اور قوت کی ضرورت بھی رہی ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفریحات سے منع نہیں فرمایا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ آپ نے ایک دن مجھے ایک ضرورت سے بھیجنا چاہا، میرے دل میں گو آپ کے حکم کی تعمیل ہی کا ارادہ تھا، لیکن میں نے کہا خدا کی قسم میں نہیں جاؤں گا۔ پھر وہاں سے نکلا، بازار میں بچے کھیل رہے تھے، میں وہیں رک گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک تشریف لائے۔ میرے بھائیوں، کتنا عشق و کتنا محبت تھا، کتنی محبت تھی حضرت انس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کتنی محبت تھی۔ دیکھیے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک تشریف لائے اور پیچھے سے مجھے پکڑ لیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو آپ مسکرا رہے تھے۔ پیار سے فرمایا، اے انس، میں نے جہاں بھیجا تھا وہاں نہیں گئے؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ابھی جا رہا ہوں۔ خدا کی قسم، میں نے 9-10 برس آپ کی خدمت کی، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ کوئی کام میں نے کیا ہو اور آپ نے کہا ہو یہ کیوں کیا، یا کوئی کام نہ کیا ہو اور آپ نے باس پرس کی ہو کہ کیوں نہیں کیا۔ خادم کو کسی کام سے بھیجا اور اللہ کے رسول نے کبھی بھی باس پرس نہیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو اور ان کے ساتھیوں کو کھیل سے منع نہیں فرمایا، صرف اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ جس کام کے لیے کہا گیا ہو وہ کر دیں۔ یہ اس بات کا خاموش درس بھی تھا، کھیل کود کے لیے دوسرے اہم ضرورت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت یعلا العامری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت میں جا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کی طرف رخ فرمایا، یہاں تک کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نظر آئے اور وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکڑنا چاہا تو وہ ادھر ادھر چھپ رہے تھے، اور آپ مسکرا رہے تھے۔ آپ نے اپنا ایک ہاتھ گردن پر اور دوسرا تھوڑی کے نیچے دہن مبارک حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے منہ پر رکھا اور پیار کیا۔ فرمایا، حسین رضی اللہ عنہ مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے، حسین میرا نواسہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے رسول نے کھیل کود پر منع نہیں فرمایا، ان کو کھیلنے دیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ نوجوان مسلمان آج کھیلے گا، مسلمان بچہ جب آج کھیلے گا تو کھیلنے کے بعد جب اس کے اندر ایک طاقت پیدا ہوگی، ایک پھرتی پیدا ہوگی، تجربات پیدا ہوں گے، جس کی بنا پر کل اسلام کی تشریع کا اور اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ یہ نوجوان بنیں گے۔ میرے بھائیوں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلے کروائے، مسابقے کروائے، کھیل کروائے، اور یہاں تک کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیل کروائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک یا خیبر سے واپس ہوئے، گھر میں سامان رکھنے کی الماری پر پردہ پڑا ہوا تھا، ہوا چلی تو پردے کا کنارہ ہٹ گیا اور وہ گڑیاں جن سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کھیلا کرتی تھی نظر آنے لگی۔ میرے بھائیوں، یہ تو بچوں کے کھیل ہے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پسندیدہ کھیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کیا تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن خزیمہ وغیرہ نقل کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کل شیء یلہو بہ الرجل الباطل الا رمیہ بقوسہ وتأدیبہ بفرسہ وملاعبتہ امرأتہ فإنہن من الحق، یعنی آدمی کا ہر کھیل بیکار ہے سوائے 3 کھیلوں کے: تیر اندازی کرنا،
گھوڑا سدھانا، اپنی بیوی کے ساتھ کھیلنا۔ میرے بھائیوں، ان میں سے پہلے دو کھیل تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں، تیر اندازی کرنا، گھوڑا سدھانا۔ آج کے زمانے میں تیر اندازی کا زمانہ نہیں رہا، تو میرے بھائیوں آج وہ کھیل جن کے ذریعے انسان کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے، وہ کھیل انسان کھیل سکتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نشانہ بازی کی مشق بھی کرایا کرتے تھے، سواری کی مشق بھی کرایا کرتے تھے، تو نشانہ بازی کی مشق تو ہم آج بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے آج یہ نوجوانوں کا جو طبقہ میرے سامنے بیٹھا ہے، میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آج اپنے آپ کو سستی کاہلی کے اندر نہ پٹک رکھو، بلکہ اپنے آپ کو کچھ ایکٹیویٹیز اپنے اوپر لازم کر لو اور اپنے آپ کو ایکٹیو کرو، بیدار ہو جاؤ۔ آج امت بہت خطرناک حالات کے اندر گزر رہی ہے میرے بھائیوں، لیکن ان حالات سے نکالنے والا کون؟ حالات سے نکالنے والے میرے سامنے بیٹھنے والے یہ حسین چہرے ہیں کہ جن کے چہرے پر معصومیت ٹپک رہی ہے، جن کے حسین چہرے دیکھتے ہیں تو امیدیں بنتی کہ ہاں ہماری قوم کا یہ نوجوان جس دن کھڑا ہوگا اس دن امت کے اندر ایک انقلاب آئے گا، دنیا میں انقلاب آئے گا، اور امت کا ہر نوجوان جس دن کھڑا ہو گیا، قسم خدا کی میرے بھائیو انقلاب تمہارے سامنے ہے، اور انقلاب آپ کا استقبال کرتا ہوا سامنے آئے گا، اور دنیا اس دن ایک انگڑائی لے گی۔ تو میرے سامنے بیٹھنے والے نوجوانوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، آپ سبھی سے درخواست کرتا ہوں کہ جو نوجوان ہمارے بعض نوجوان ساتھی تو کام کرتے ہیں تو خود بخود ان کے اندر انرجی ہوتی ہے، لیکن جو نوجوان کام نہیں کرتے وہ بھی کوئی نہ کوئی ایسا مشغلہ اختیار کرے جس سے ان کے اندر قوت پیدا ہو اور ان کے قوا مضبوط ہوں۔ اور میرے بھائیوں، اب وہ وقت آ چکا ہے، اب کھیل کا وقت گیا، کھیل سے مراد لہو و لعب کا وقت گیا، اب وقت آ چکا ہے کہ ہم جو ہے کہ امت کی فکر کریں اور ہم کھڑے ہو جائیں، ایک امت کے مشن کو لے کر کھڑے ہو جائیں، ایک بیداری کی مہم کو لے کر کھڑے ہو جائیں، اور ہم پوری دنیا کے اندر، پورے عالم اسلام کے اندر بیداری کے لہر دوڑا دیں۔ یہ کام ہم سے ہوگا۔ میرے نوجوان بھائیوں، علماء سے جڑ جاؤ، اور علماء سے جڑنے کے بعد میرے بھائیوں ان سے مشورے کرو، ان سے جڑیں، اور ہر چیز میں پوچھے کہ ہم کس طرح سے زندگی کس طرح سے گزاریں، ہم کس کام کو کس طرح سے کریں۔ میرے بھائیوں، یہ آپ سے ایک التجا ہے، آپ سے ایک درخواست ہے، آپ کے سامنے یہ عاجز بھیک مانگتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوان بھائیوں، ذرا بیدار ہو جاؤ، امت آپ کے انتظار میں ہے، الامت ینتظرکم، امت آپ کا انتظار کر رہی ہے، ذرا کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو اور ہم سبھی کو کھڑا کر دے اور امت کو واپس اپنی اصلی حالت پر لے آئے۔ الحق یعلو ولا یعلی علیہ کا مصداق واپس بنا دے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ کھڑا ہونے کی اور اسلام کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔